جو زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی اور اس زیادتی کے مقابلے میں جو ایک مایوسی اور نا امیدی جموں کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص ایک نا امیدی جو آئی تھی کہ اب ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ملک میں ہماری بات کوئی سنے گا نہیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اس زیادتی کو زیادتی کوئی سمجھے گا نہیں، کیونکہ بی جے پی نے ایک ماحول بنایا ہے پورے ملک میں، انسٹیٹیوشنز کمپرومائزڈ ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے، جوڈیشری کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، کتنا کمپرومائز اس انسٹیٹیوشن میں ہو چکا ہے ہمارے سامنے ہے، الیکشن کمیشن کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد بہت بڑے انسٹیٹیوشنز میں سے میڈیا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ کو چیک میں رکھے، پاور کو چیک میں رکھے، پاور کے بیہیویئر کو چیک میں رکھے۔ اس انسٹیٹیوشن کا حال کیا ہے اب ہم جانتے ہی، وہ کمپرومائز نہیں ہو چکا، وہ ختم ہی ہو چکا ہے، اب پپیٹس ہیں، اب ونڈوز ہے جہاں پہ پپیٹس بیٹھتے ہیں، جو پیرٹس بیٹھتے ہیں، جو طوطی بولتے ہیں پاور کی۔ تو وہ سارے انسٹیٹیوشنز نے ان انسٹیٹیوشنز کے ذریعے بی جے پی نے ایک ماحول بنایا پورے ملک میں کہ آرٹیکل 370 از اینٹی نیشنل آرٹیکل، یہ وائلنس، یہ سیپریٹزم، یہ سیپریشن، یہ اس سب کا ایک آرٹیکل ہے جس کو 370 کہتے ہیں، اور آرٹیکل 370 کا مطلب ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ وائلنٹ ہے، جموں کشمیر کے لوگ اینٹی نیشنل ہے، جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ شاید اس ملک کے حصہ نہیں ہے، اور بی جے پی نے یہ ماحول بنایا تھا کہ آرٹیکل 370 اینٹی نیشنل ایک آرٹیکل تھا اور اس کا ہٹانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا ہٹانا ایک پرو نیشنل کام، ایک پیٹریوٹک کام۔ تو یہ ماحول جب جموں کشمیر کے لوگ دیکھتے آ رہے تھے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو اتنا ناجائز بنایا گیا ہے کہ اس کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس کا واپس آنا تو وہ آپ چھوڑ ہی دیجیے۔ میں نے پورے الیکشن کیمپیننگ میں ایک سب سے بڑا وعدہ کیا، وہ یہ کہ چاہے کچھ بھی ہو، جموں کشمیر کے لوگوں کی ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں، ان کے جو کانسٹیٹیوشنل بلیفس ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو یہ ملک سمجھتا نہیں ہے اور جس کو ہم بھی کبھی نظر انداز کرتے تھے، کیونکہ ہمارے چیلنجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنلٹی، کانسٹیٹیوشنل بلیفس اس تک آتے آتے ہماری زندگی میں اتنے روزمرہ کے اتنے چیلنجز ہوتے ہیں، ہمارے لیے یہ پریورٹیز ہوتی ہی نہیں، ہمارے لیے سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ اس تک آتے آتے صبح دن شروع ہونے سے ہوتے وقت شام تک دن گزرتے آپ کو بیریکیڈ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو بنکر سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو پولیس کی زیادتی سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو OGW کے ٹیگ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو اسٹون پیلٹر کے ٹیگ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو سسپیشن سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو بیک گراؤنڈ چیک سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی اپلیکیشن آپ دو، چاہے پاسپورٹ کے لیے، چاہے آپ سروسز کے لیے، نہ صرف آپ کا بیک گراؤنڈ چیک، آپ کے پوری فیملی کا بیک گراؤنڈ چیک، ایکسٹینشن جتنا بھی آپ کا ریلیشن ہے ان سب کا بیک گراؤنڈ چیک، اور وہ سب آپ پوری زندگی، پورا دن انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ایک ایسے ماحول میں گزار رہے ہو کہ آپ زندگی نہیں جی رہے ہو، آپ ایک اوپن ایئر پریزن میں ایک دیا گیا ایک ٹاسک آپ پورا کر رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں کانسٹیٹیوشن کی بات کرو، ریسٹ آف انڈیا میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے وقت ہی وقت ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور مذہب سے آتا ہے، کہیں پہ کلچر سے آتا ہے، بٹ اوور آل جب ہم کلیکٹیولی جینے کی بات کرتے ہیں، ہمارا ایک سیٹ آف بلیفس ہے، وہ کانسٹیٹیوشن سے آتا ہے۔ جب ہم کلیکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ جینے کی بات کرتے ہیں، اس سیٹ آف بلیفس میں کشمیر آج کے زمانے میں بی جے پی نے ایک ایسا سبجیکٹ بنایا ہے کہ جن کے رائٹس اینٹی نیشنل رائٹس ہیں اور جن رائٹس کو چھیننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب یہ چھینا گیا سب کو اس کے پیچھے بی جے پی کے پیچھے لائن میں کھڑا ہونا چاہیے اس زیادتی۔ میں نے یہ کہا پارلیمنٹ الیکشن کے دوران کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل بلیفس ہونے چاہیے